بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد بھی مصوف نے ایک پوسٹ فرمائی ہے اور جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور سپریم کورٹ جا کر مجھ سے ملاقات کی اجازت مانگے اور بجٹ پر مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی۔ صوبے کے گورنر اور امن امان کے حوالے سے مجھے بریفنگ دے۔ میں دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا وفاق کی جانب سے اپنے شہریوں پر ہونے والے ملٹری آپریشن افغان مہاجرین کو جانے پہ ہمیں شرمندگی ہے، فلانا 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 فلانا۔ 26 اگست 2025 کو انہوں نے ایک دوسری پوسٹ کر دی، یا اسی پوسٹ کا حصہ ہے کہ یہ اتنا کا نیش ہے، یہ اتنی کی بڑی نوست ہے کہ جس کے ساتھ ملا اس کا بیڑا غرق کرے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ جس کے پیچھے پڑتا ہے، جس کے خلاف ہوتا ہے، اللہ اس کو رنگ لگا۔ یہ گھر سے نکلا کہ میں عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دوں، اس کو گولیاں واج گئی، بقول اس کے اپنے، ٹھیک ہے، انہیں کہا جی مجھے گولیاں واج گئی، ٹھیک۔ اس کے بعد اس کی اپنی پنجاب میں حکومت تھی، پرویز الہی اس کا وزیر اعلیٰ تھا، اس نے یہ اس کی ایف آئی آر بقول اس کے درج نہ ہو سکتا۔ اس کے بعد اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے، اب بقول اس کے کہ حافظ صاحب کو 3 سال پورے ہونے جا رہے ہیں نومبر میں، اور نومبر میں اس کا خیال ہے کہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے، حالانکہ قانون بن گیا ہوا ہے، حافظ صاحب کی ٹرم جو ہے وہ نومبر 2027 میں جا کے پوری ہونی، ٹھیک ہے۔ لیکن جیک برانچ کے اندر بھی تو کچھ یوتھیے ہو سکتے ہیں نا، ان یوتھیوں کا خیال ہے کہ نہیں حکومت کو ایکسٹینشن کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہماری سمجھ میں تو یہی آتا ہے۔ میں نے خود دسیا ایک یوتھر نے، جو یوتھر جیک برانچ میں بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے وہ پھڈا ڈال سکتا ہے کہ جی حکومت اور نوٹیفکیشن جاری کرے، چاچو نوٹیفکیشن کر کے خود دینے جائے گا وہاں، تو اگر نوٹیفکیشن کی ضرورت پڑ گئی اور اگر جیک برانچ والوں کا اصرار جاری رہا کہ نہیں نوٹیفکیشن تو اور آنا چاہیے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے قانون کو تو مانتے نہیں ہیں، جب مانتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہوں شاید تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن چلیں پائے نا حافظ صاحب تے اتھے نے۔ لیکن مصوف کا پروگرام مجھے اس سے یہ لگ رہا ہے، مجھے مصوف کا پروگرام اس سے یہ لگ رہا ہے کہ نومبر میں یہ ایک کال دیں گے اور کہیں گے کہ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں، فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، ان کا اس عہدے پہ رہنا غیر قانونی ہے اور اس کے خلاف یہ باقاعدہ لوگوں کو استعمال کرے گا۔ بھائی جان وہ زمانے لگ گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، آج میں کراچی بند کروں گا، کل حیدرآباد بند کروں گا، پرسوں ملتان بند کروں گا، ترسوں لاہور بند کروں گا، پھر میں جا کے پورا ملک بند کروں گا، اس طرح کی بومیاں جو تھیں اس وقت آپ مارا کرتے تھے جب فیض حمید پیچھے سے بیٹھا تاریں ہلا رہا ہوتا۔ اب فیض حمید دیاں اپنی تاراں ہلیاں پئیاں نے۔ آپ دیکھیے لاہور کے اندر تو ایک صرف ہے، ہاں ایک بلال صدیق کو میں آنا ہی کافی ہے نا، نکلنے ہی نہیں دیتا کسی یوتھڑ کو گھر سے، ٹھیک ہے نا، ہاں ایک کوئی کافی ہے بھائی، بہتے پانی دا ایک کوئی حال۔ تو میرے بھائی یہ نہ ہوگا آپ سے، ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے اپنا، وہ جو ہیں وہ جائیں گے اور وہ اب چلے گئے۔ سر آپ نومبر میں کال دیں گے کہ لوگ باہر نکلیں اور حافظ صاحب کے خلاف احتجاج کریں، ان لوگوں کو وہاں پہ تو نہ جائے گا کہ جہاں سے ان کی نسلیں ڈھونڈتی پھریں گی۔ پہلی تو بات ہے باہر نکلنا ہی نہیں کسی نے۔ لاہور دے چند ایک یوتھڑ تھا جو رنگ بازی کے لیے لڑکیوں کو چھیڑنے بیڑنے کے لیے دیکھنے دکھنے کے لیے جاتے تھے، باقی گلگت بلتستان سے 4 بسیں بھر کے آ جاتی تھیں، اور کچھ افغان مہاجرین کا جو کمشنر تھا وہ افغان مہاجرین کی بستیوں سے بسیں بھر کے بھیج دیا کرتا تھا، اور یوں عمران احمد خان نیازی کی رونق لگ جایا کرتی تھی۔ اب وہ جیسے ہی وہ افغان مہاجرین کا کمشنر تبدیل ہوا ہے اور وہ گلگت والا بدماش جو گنڈا ہے وہ تو نہ گیا ہے، وہ جو وہاں سے اپنا دیامیر بھاشا کے پیسے چرا کے جس نے ذاتی اکاؤنٹوں میں جمع کروائے تھے، اور وہ تو نہ گیا ہے، اور وہ کرائے کے وہاں سے لے کے نہیں آتا، ٹھیک ہے، گلگتی آپ کے جلسے ویران ہو گئے ہیں۔ باقی جو رنگ باز ہیں وہ پونڈی تو وہاں پہ ہوتی ہے نا جہاں پہ امن امان ہوتا ہے، جہاں پہ پولیس والا آ جائے وہاں سے تو پونڈ بھاگ جاتے ہیں، تو وہ پونڈ جو کہ پونڈی کرنے کے لیے آپ کے جلسوں میں آتے تھے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس بندہ کوئی نہیں لبنا۔ ابھی آپ کی بہنیں آتی ہیں نا، کتنے لوگ آتے ہیں ساتھ میں، آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن آتے تھے، کتنے لوگ آتے تھے ان کے ساتھ۔ وہ دن لد گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے بھائی جان۔ تو آپ نے جو بار بار
کالز دی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ اگر حافظ کی کنٹینیویشن کو کنٹروورشل بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہو، آپ کے اوپر مزید عذاب ٹوٹے. ٹھیک ہے، عمران احمد خان نیازی صاحب کی زبان اور میجر گوروواریہ اور جنرل جی ڈی بخشی کی زبان ایک ہے. اس وقت عاصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل کی ذات کے حوالے سے ان تینوں کی زبان ایک ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان دونوں کا تو اجیت ڈیول کے ساتھ رابطہ ہے، ایدر بھی کوئی رابطہ ہوئے اس بندے کا جو عمران احمد خان نیازی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ امریکہ سے آپریٹ کر رہا ہے. سی آئی اے سے تو اس کا رابطہ رہا ہے نا، سی آئی اے کا تو وہ باقاعدہ کنٹریکٹر رہا ہے، اس نے اپنی سی وی میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے اس کا را کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہو. نہ پر کی خیال ہے، پیسے کے لیے تو یوتھر کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.